بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کلوا واشربوا ولا تسرفوا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ ناظرین، آج ہم تزکیہ جسمانی اور روحانی کے موضوع پر مختصر بحث کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو اخلاط اربع سے مرکب فرمایا، 4 خلطوں سے، عناصر اربع بھی جس کو کہتے ہیں، آگ، مٹی، ہوا، پانی، اور انہی چیزوں کا مرکب اس پوری کائنات کو وجود دے کر ہمارے لیے دنیا بنائی۔ گویا کہ یہ جسم انسانی اس پوری کائنات کی ایک مثیل ہے، بڑی خوبصورت مثیل ہے۔ جس طرح پوری کائنات میں آگ، مٹی، ہوا اور پانی ہے، گرم تاثیر ہے، تر تاثیر ہے، سرد ہے، خشک ہے، اسی طرح وہی مزاج کائنات کا، چونکہ مٹی سے بنایا گیا اس کو، اس کا وجود مٹی سے بنا کر اس کے اندر پانی بھی رکھا، اس کے اندر آگ بھی رکھی، ہوا بھی رکھی، تو گویا یہ کائنات کی ایک عمدہ مثیل کے طور پر اللہ رب العزت نے، اور اسی طرح کائنات کے اندر کرۂ ارض پر پیدا ہونے والی ہر چیز کو ایک انسان کے ساتھ ایک مماثلت، بڑی خوبصورت مماثلت دی۔ ہر بوٹی کا اسی طرح مزاج رکھا، ہر نباتات میں سے ہر جڑی بوٹی، سبزی، غذائیں، غلے، پھل، میوہ جات، ہر چیز کا اللہ نے ایک مزاج رکھا۔ اور مزاج کس لیے رکھا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان کی غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تخلیق فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے، ہم جگر کو لیتے ہیں کہ جگر کے اندر یونانی حکماء کے مطابق جگر کے اندر اللہ نے اخلاط کو بنایا۔ سب سے پہلے ہم جو غذا استعمال کرتے ہیں وہ معدے سے ہو کر پھر جگر میں جاتی ہے، جگر میں وہاں اس کا خون بنتا ہے، اس پہ پروسیس ہوتا ہے۔ سب سے پہلا عمل جو ہوتا ہے وہ بلغم بنتا ہے، بلغم کے بعد پروسیس ہو کر خون بنتا ہے، خون کا پروسیس ہونے کے بعد کم و بیش 72 گھنٹے کے بعد وہ سیمن، منی میں، مادہ حیات میں بدل جاتا ہے۔ یہ ایک پروسیس ہے۔ تو اللہ نے مزاج بھی مختلف پیدا فرمائے۔ کسی کا مزاج گرم ہے، سفراوی ہے، جس کو سفراوی کہتے ہیں، کسی کا سرد مزاج ہے، وہ اعصابی ہے، اور خشک مزاج ہے تو وہ عضلاتی ہے، اور گرم مزاج ہے، گرم تر ہے تو وہ خونی مزاج ہے۔ یہ 4 مزاج یونانیوں کے ہاں ہیں، لیکن جدید طب نظریات مفرد الاعضاء کے تحت، حکیم صابر ملتانی رحمہ اللہ کے تحت، پھر یہ 6 نبضیں بنتی ہیں، 6 مزاج بن جاتے ہیں۔ گرم یا تو خشک ہوگا یا تر ہوگا، خشک یا تو سرد ہوگا یا اپنا تر یا تو سرد ہوگا، خشک ہوگا، پھر تر یا گرم ہوگا، تر یا تو گرم ہوگا یا تر خشک ہوگا۔ اس طرح کی 6 مزاج بنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہی 6 مزاجوں کے موافق ہر بوٹی کے اندر یہی 2 خصوصیات رکھی، یہی 2 مزاج رکھے۔ بوٹی یا تو گرم ہوگی اور کسی درجے میں خشک ہوگی یا تر ہوگی، بوٹی اگر سرد ہے تو یا تو خشک ہوگی، تر سرد ہوگی یا تر خشک ہوگی۔ یہی مزاج ہے، اور اسی اصول کے تحت اگر مزاج، ہم مثال دیتے ہیں کہ آپ کا جسم صفراوی ہے، گرم ہے، گرم مزاج ہے، گرم خشک ہے،
تو گرم خشک کے لیے آپ کون سی غذات لیں گے؟ گرم خشک کے لیے آپ گرم تر مزاج لیں گے، گرم تر مزاج کی غذا آپ استعمال کریں گے تو آپ کا جسم نارمل رہے گا۔ تو جگر کے اندر یہ سودا، صفرا، بلغم اور خون، یہ چار اخلاط یونانی حکامہ کے ہاں بنتی ہیں۔ وہ یہی فرماتے ہیں کہ یہ چار اخلاط جگر بناتا ہے۔ سب سے پہلے بلغم بنتا ہے، بلغم کے بعد پھر خون بنتا ہے، خون کے بعد منی بنتی ہے۔ یہ مختلف پروسیس ہوتے رہتے ہیں، لیکن اگر آپ کا مزاج سرد خشک ہے تو اس کے لیے آپ سرد خشک ہے تو سرد گرم استعمال کریں گے۔ اس کے لیے کون کون سی چیزیں استعمال کریں گے، اس پر ہم تھوڑی سی بحث کرتے ہیں۔ تو آج اس دور میں سب سے بڑا مسئلہ جو پیدا ہوتا ہے، سب سے بڑا مسئلہ وہ علاج بالغذا سے لا علمی کے باعث ہم اپنی غذاؤں کو صحیح طریقے سے مینٹین نہیں کر پا رہے، اور ہمارا خوراک کو استعمال کرنے کا طریقہ مختلف اقوام کا اپنا ہے۔ کچھ لوگ سوپ کے ذریعے استعمال کرتے ہیں، وہ بجائے اس کے کہ تڑکا لگا کر استعمال کرنے کے وہ زیادہ منافع بخش ہے، کیونکہ جس وقت آپ کوئی سپائسی چیز اسے بھون کر تیار کرتے ہیں تو اس کے غذا کے اجزائے اصلیہ جو ہے وہ اڑ جاتے ہیں، اس میں غذائیت بہت کم رہ جاتی ہے۔ پھر کچھ چیزیں ایسی آ رہی ہیں معاشرے کے اندر، معروف ہو چکی ہیں، روسٹ ہے، بریانی ہے، اور سپائسی بے شمار غذائیں ہیں۔ ان کے استعمال کرنے سے جناب علی آپ کے اندر جو چار اخلاط ہیں، صفرا، سودا، بلغم، یہ ان کے اندر اعتدال باقی نہیں رہتا۔ یعنی صحت کس چیز کا نام ہے؟ ان چار خلطوں کے اربع عناصر کی اس مسیل چار خلطوں کے ایک تناسب کا نام صحت ہے۔ سودا بھی اپنی ایک مخصوص مقدار میں چاہیے، صفرا بھی چاہیے، یعنی مٹی بھی اندر مناسب مقدار میں ہو، ہوا بھی مناسب مقدار میں، آگ بھی مناسب مقدار میں ہو۔ لیکن جب آپ کی آگ بڑھے گی، پانی کم ہوگا، پھر بگاڑ ہو کر ایک نئی علامت سامنے آ جائے گی۔ یہ اخلاق کا بگاڑ، ان چیزوں کا بگاڑ اور صحت کا بگاڑ کن چیزوں کا نتیجہ ہے؟ وہ نتیجہ ہے ہماری غذاؤں کے غلط استعمال کا۔ ایک پہلی چیز تو ہمیں کرنی ہے کہ ہم کسی چیز کو بھی پکائیں اسے ابلی ہوئی استعمال کریں، اسے تڑکا یا تیز مسالہ جات حد سے زیادہ، سرخ مرچ کا استعمال نہ کریں، کالی مرچ استعمال کریں، ادرک تھوم وغیرہ کا استعمال کریں، اور پانی میں ابال کر سوپ ٹائپ استعمال کریں۔ اس کے علاوہ جناب علی آپ اگر مرغی برائلر استعمال کرتے ہیں تو اس کو سرکے میں 2 چمچ پانی میں سرکہ 2 چمچ ڈال کے اس میں پیسز ڈال دیں۔ جب وہ اچھے طریقے سے ابل کے اس کا وہ تمام ویکسینیشن کی علائش باہر نکلے تو اس کو ڈھیل کر آپ دوبارہ اس کو سوپ بنا کر استعمال کریں۔ ان چیزوں سے 40 سال کے بعد گریز کیا جائے۔ 40 سال کے بعد جگر کے اندر اتنی سکت باقی نہیں ہوتی کہ وہ آپ کی پروٹین بنا سکے، اور پھر ٹرائی گلیسرائڈ اور سب سے مضر چیز منفی قسم کا جو کولیسٹرول ہوتا ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر جگر فیٹی ہو جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہاں پر 5 نمبر غذائیں استعمال ہونی چاہیے۔ 5 نمبر غذاؤں میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ کدو ہے آپ کا، توری ہے، شلغم ہے، دالوں میں جناب دال مونگ ہے، اس کے علاوہ جناب علی اس طرح کی غذائیں آپ استعمال کریں، سبزیاں استعمال کریں، مولی کا، گاجر کا مکس کر کے استعمال کریں تو آپ کی صحت بالکل ٹھیک رہ سکتی ہے۔ یعنی غذائی چارٹ بالکل بدل دینا چاہیے آپ کو، ورنہ اخلاق کا جب بگاڑ ہوتا ہے
تو جب سودا زیادہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو مرض عضلاتی ہو جاتا ہے. عضلات میں پھر کیا ہوتا ہے؟ کولیسٹرول بنتا ہے، جگر تسکین میں چلا جاتا ہے، جگر کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، جگر اپنی رطوبات آنت میں داخل نہیں کرتا. پھر کولون سب سے پہلے متاثر ہوتی ہے. کولون متاثر ہونے کے بعد جناب علی ایکسکریٹری سسٹم، آپ کا نظام اخراج متاثر ہو جاتا ہے، جس سے فاضل مادے اندر رکنا شروع ہو جاتے ہیں. کانسٹیپیشن کی شکایت جب بھی ہوگی، یہ ام الامراض اس کو اس لیے کہا گیا کہ یہ مادے اندر رک کر خون میں شامل ہو جاتے ہیں. پھر کڈنی کو تصفیہ کا عمل زیادہ تیز کرنا پڑتا ہے. اس لیے لائٹ غذائیں استعمال کریں، سبزیاں استعمال کریں، اور اگر گوشت وغیرہ ہے تو سوپ استعمال کریں، اس میں کالی مرچ کا استعمال زیادہ کریں، تھوم کا استعمال کریں، لہسن وغیرہ، تاکہ آپ کی صحت بحال رکھنے کے لیے آپ کا رطوبات جگر جو ہیں ان کی ایک مناسب مقدار رہے، تاکہ آپ کی صحت بحال ہو. اس کے علاوہ تن آسانی جو ہے، آج کے دور میں تن آسانی نے انسانوں کو خراب کیا. آج ہر انسان ٹچ سسٹم کا قائل ہے. ایک کلک کریں اور ہمیں کسی چیز کا رزلٹ ملے. ہماری زندگی کی مصروفیات، ہمارے مشاغل، وہ خود انسان کے لیے مہلک ثابت ہو رہے ہیں. چہل قدمی، صبح و شام چہل قدمی. اور نبی اسلام نے فرمایا کہ جو شخص صبح جاگتا ہے، تو نبی اسلام کی دعا ہے صبح جاگنے والے کے لیے کہ میری امت کی صبح کی ہوا میں جو ہے اس کے لیے کامیابی رکھی ہے. یہ اس حدیث کا مفہوم ہے. یہ کیوں ہے؟ کہ یعنی صبح کے وقت نماز قضا ہونے سے پہلے تک کی ہوا کے اثرات کچھ اور دیکھے گئے ہیں. اس کے بعد آپ سورج نکلنے کے وقت جب جاگیں گے تو اس کے اثرات کچھ اور ہوتے ہیں. وہ آپ کے خون کے اندر سے کاربن وہ ہوا نہیں نکال سکتی، جبکہ صبح کی ہوا کے جھونکے آپ اندر لیتے ہیں تو آپ کے اندر سے کاربن، جتنی بھی گیسٹرک ویسٹر زہریلے اثرات ہیں، خون کو میں شامل ہو کر اس کو بالکل پاک صاف کر دیتے ہیں. تو ناظرین، یہ ہے تزکیہ جسمانی. غذاؤں کا خیال رکھیں، تزکیہ جسمانی کریں. اور اس کے علاوہ تزکیہ روحانی، آپ کی روح کے تزکیہ کے لیے ذکر اللہ ہے. قد افلح من تزکا، جس نے تزکیہ کیا. ذکر اللہ کریں صبح و شام، ذکر کریں، درود پاک کی کثرت کریں، حلال کاموں، حلال کو حلال جانیں، حرام کو حرام جانیں. کیونکہ آپ کا ایک لقمہ حلال جب اندر جاتا ہے تو آپ کی روحانی پوزیشن کچھ اور ہوتی ہے، لیکن یہی لقمہ جب حرام ہوگا تو آپ کو اللہ تعالیٰ آپ سے توفیق سلب کر فرما دیتے ہیں. آپ کو نیکی کی توفیق نہیں ملنے کی، پھر کیونکہ لقمہ حرام کے اثرات ہی کچھ اس طرح ہیں. آج ہم ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں. تزکیہ تو دور کی بات ہے، ہمیں نماز تک میسر نہیں، اور ہم دن بدن اپنی سی وی گناہوں کی صورت میں بنا رہے ہیں، جس کا ایک دن ہمیں جواب دینا ہے. لہٰذا ہر انسان کے لیے اس کی جسمانی صحت کے لیے تزکیہ جسمانی غذاؤں کے ذریعے پرہیز کر کے کیا جائے، اور جسمانی روحانی پرہیز کے لیے جناب والا منیات سے رکا جائے. اور ذکر اللہ جو روح کی غذا ہے، جس سے روح بالیدگی پکڑتی ہے، اس سے روح کو پر ملتے ہیں اور اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے اور نیکیوں کی توفیق نصیب ہوتی ہے. یہ باطنی اصلاح ہے جو کہ صابن سے، پانی سے نہیں دھوئی جاتی. اس سے اس کا تزکیہ نہیں ہوتا. جسم کی غذا کچھ اور ہے، اس کی پرہیز کچھ اور ہے. روح کی پرہیز علیحدہ ہے. جو اللہ کے بزرگ، اللہ کے بندے جو خانقاہوں میں بیٹھے ہیں، جو اللہ کرنا سکھاتے ہیں، وہ جب آپ کی روح کو غذا مہیا کرتے ہیں تو پھر جسم اور روح دونوں کامل ہو جاتے ہیں، اور روح کے اندر اتنی سکت ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے کے قابل ہو جائے. تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحت جسمانی برقرار رکھنے کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ صحت روحانی برقرار رکھنے کے لیے بھی عمل کرنے کی توفیق فرمائے. ہمارے اعمال زندگی میں ہمیں کام آئیں.